الحمد للہ وکفا الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صدق اللہ مولانا العظیم۔ عزیزان محترم، اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، اور ہم نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ ہماری عبادت اور بندگی کریں۔ دوسرے مقام پہ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ وہی تو ہے جس نے موت و حیات کا سلسلہ شروع کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے بہترین عمل کرنے والا، حسین عمل کرنے والا کون ہے۔ ایک اور مقام پہ اللہ فرماتے ہیں، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ تو اپنے رب کی عبادت و بندگی ایسے کر کہ گویا تو یقین کی منزل پہ فائز ہو جائے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ تو اللہ کی عبادت و بندگی ایسے کر کے گویا اس کو دیکھ رہا ہے، اور اگر تو اسے نہیں دیکھ سکتا تو یہ گمان کر کہ تیرا پروردگار تجھے دیکھ رہا ہے۔ عزیزان محترم، زندگی تخلیق کیے جانے کا مقصد عبادت و بندگی ہے، اور عبادت و بندگی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف تسبیحات و تحلیلات یا سجدہ ریزیاں یا روزہ، حج، زکوٰۃ صرف یہ عبادات ہیں، بلکہ زندگی، بندہ مومن کی زندگی کا ہر لمحہ اور ہر جہت اور ہر زاویہ جو ہے وہ جب ایمان کی حالت میں ہوتا ہے تو وہ عبادت بن جاتا ہے۔ اس کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، سونا جاگنا، کھانا پینا، زندگی کے تمام تر معاملات، خواہ وہ آئلی زندگی ہو، معاشی زندگی ہو، سیاسی زندگی ہو، مذہبی زندگی ہو، زندگی کی کوئی بھی جہت اور زاویہ ہو، ہر ایک جہت اور زاویے میں بندہ مومن جو ہے وہ عبادت میں ہوتا ہے، اور اس کا ہر لمحہ جو ہے وہ حالت ایمان میں جب اسے گزارتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی منشا اور مرضی کے مطابق گزارتا ہے، تو زندگی کا ہر لمحہ جو ہے اس کو عبادت شمار کیا جاتا ہے اور عبادت میں لکھا جاتا ہے۔ عبادت کا مفہوم عمومی طور پر جو لوگوں نے سمجھ لیا کہ ہم نے فرض نمازیں پڑھ لی، روزے رکھ لیے، اور کبھی وقت ملا تو کچھ تسبیحات پڑھ لی تو بس عبادت ہو گئی۔ حالانکہ صرف عبادت یہ نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جیسے فرمایا کہ میں نے موت و حیات کا سلسلہ اس لیے بنایا ہے کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم میں سے حسین ترین اعمال میری بارگاہ میں پیش کرنے والا کون ہے، سب سے خوبصورت اعمال۔ یعنی بندہ اللہ کی محبت میں ڈوب کر جب عمل کرتا ہے تو وہ عمل جو ہے وہ حسن والا عمل ہو جاتا ہے، اس عمل میں حسن پیدا ہو جاتا ہے، اور وہی سب سے بہترین اعمال میں شمار کیا جاتا ہے۔ یاد رکھیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی اور عبادت کا تصور جب بندہ مومن کے ذہن میں آ جاتا ہے تو وہ پھر کوشش کرتا ہے کہ میرا ہر کام ایسے ہو کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ یعنی وہ اپنے تمام تر زندگی کے معاملات کو، خواہ وہ تجارت میں ہو، وہ سیاست میں ہو، وہ مذہب میں ہو، وہ عائلی زندگی میں ہو، اس کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، سونا جاگنا، کھانا پینا، معاملات کرنا، تجارت کرنا، دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، وہ ہر ایک عمل کو اللہ کی محبت میں کرنا چاہتا ہے۔ اس کا نظریہ مطمع نظر یہ بن جاتا ہے کہ میں جو بھی کام کروں وہ ایسا کروں کہ میرے رب کی بارگاہ میں پسند آ جائے۔ تو جب وہ یہ تصور قائم کر لیتا ہے کہ میرا عمل اللہ کو پسند آ جائے اور اللہ کی بارگاہ میں یہ قبول ہو جائے، تو اس کا ہر عمل جو ہے وہ اس کے لیے عبادت بن جاتا ہے اور عبادت میں شمار کیا جاتا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس پر سے اجر عطا فرماتا ہے۔ انسانی زندگی کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جل مجدہ الکریم نے عبادت و بندگی کے لیے ہی تخلیق فرمایا ہے۔ اگر یہ حدود و قیود کے اندر رہے جو اللہ نے حدیں مقرر کر دی ہیں، یعنی جن کاموں کے کرنے کا رب نے حکم دے دیا ان کاموں کو محبت شوق کے ساتھ وہ کرتا رہے، اور جن کاموں سے منع کر دیا ان کاموں سے اپنے آپ کو بچاتا رہے، تو یہ تخلیق انسانی کا مقصد گویا پورا ہو رہا ہے۔ فرمایا کہ ہم نے زندگی اس لیے بنائی ہے، انسان کو اس لیے تخلیق کیا ہے تاکہ وہ ہماری عبادت و بندگی کریں۔ تو صاحبان، اللہ سبحانہ وتعالی جل مجدہ الکریم کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اس کی معرفت حاصل کرنے کے لیے، جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا نا کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، عبادت اور بندگی ایسے کر کہ تو یقین کی منزل پہ پہنچ جائے۔ یعنی بندگی کرتے کرتے، عبادت کرتے کرتے تو اتنی بلندی پہ پہنچ جائے کہ تیرا پروردگار تیرے سامنے آ جائے، تو اپنے پروردگار کو سامنے دیکھے،
اور حدیث پاک کا جو مفہوم ہے کہ عبد اللہ کا انک تراہ، ہر ایک کام میں تجھے اللہ کے جلوے نظر آئیں، ہر ایک کام تو ایسی محبت کے ساتھ، انسان کھاتا پیتا ہے، چلتا پھرتا ہے، سوتا جاگتا ہے، یہ سارے کام کس لیے کرتا ہے؟ اپنی ضرورت کے تحت کرتا ہے۔ کھانے پینے کی ضرورت اس کو ہے، سونے جاگنے کی ہے، کاروبار کرنے کی ہے، اسے چلنے پھرنے کی، تمام تر یہ ضروریات انسانی ہیں، لیکن ان ضرورتوں کو صرف اللہ کی رضا کے لیے کرے، اللہ کی محبت میں کرے تو یہ کام اس کی ضرورت کے ہیں لیکن عبادت میں شمار کیے جاتے ہیں۔ اللہ ان کاموں سے خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ میری مرضی سے میرے لیے کھا رہا ہے، میرے لیے پی رہا ہے، میرے لیے سو رہا ہے، میرے لیے جاگ رہا ہے، میرا بندہ جو ہے وہ میرے لیے عبادت اور بندگی کر رہا ہے، میرے لیے وہ تجارت کر رہا ہے، دوسروں کے ساتھ اس نے سلوک کر رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم اس بندے پر راضی ہو کر، اس سے خوش ہو کر اسے اپنا قرب اور اپنی معرفت عطا کرتے ہیں۔ زندگی کے مقصد کو پورا کیجئے، اللہ کی بارگاہ کے بندے بن کر رہیے، اور ہر کام جو ہے اس کو صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالی کی محبت میں کیجئے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کیجئے۔ کام بھی ہوتے رہیں گے، عبادت بھی ہوتی رہے گی، اور اجر اور ثواب بھی ملے گا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت اور اس کا قرب بھی بندے کو نصیب ہوگا۔ یہی تخلیق انسانی کا مقصد ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم کا متلاشی بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔